قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو عشرہ ذی الحجہ کا ابتدائی حصہ نصیب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ یہ عشرہ عافیت کے ساتھ گزار دے، اور اللہ اس عشرے کی مجھے اور آپ کو قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ بابرکت عشرہ یہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ذی الحجہ کے مہینے میں، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس مہینے کی بھی بڑی فضیلت ہے، اس مہینے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ خاص طور پہ کچھ اسباب ایسے ہیں جو اس مہینے کے اندر پائے جاتے ہیں، اس لیے علماء کرام نے اس مہینے کی خاص فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک خاص فضیلت یہ ہے، ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 کی ہے۔ کتنی ہے؟ اس لیے ہمارے کیلنڈر کے اندر کہیں دھوکہ نہیں آتا، کئی بھی مہینے 13 ہوتے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے کیلنڈر کے اندر مہینے 12 ہی ہیں۔ اور کب سے یہ اللہ کا فیصلہ ہے؟ تو کہ یوم خلق السماوات والارض، کہ جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے تب سے یہ اللہ کا نظام ہے کہ سال کے مہینے 12 رہیں گے، کبھی 13 ہوں گے نہیں۔ ان 12 مہینوں میں سے منہا 4 حرم، کہ 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، یعنی جس میں عظمت، بابرکت، حرمت والے مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ 4 مہینے کہ جس کے اندر عرب کے جاہل لوگ بھی اس کا ادب و احترام کرتے تھے، تو ایک ایمان والے کو تو ان مہینوں کا کتنا احترام کرنا چاہیے وہ میں اور آپ جان سکتے ہیں۔ اب یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ تو حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کی وضاحت بھی فرما دی۔ کہا کہ ذی القعدہ جو مہینہ گزر گیا، ذی الحجہ جو مہینہ آج شروع ہوا، محرم جو اس کے بعد آنے والا ہے۔ پتہ چلا 3 مہینے تو پے در پہ ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ
اور محرم، اور چوتھا مہینہ ہے رجب کا۔ کون سا ہے؟ رجب کا۔ تو یہ 4 مہینے ہیں جو بڑی حرمت والے ہیں اللہ کے نزدیک۔ پتہ چلا جو آدمی ان 4 مہینوں میں اچھے عمل کرنے چاہیے اور جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو ان مہینوں میں گناہوں سے بچانا چاہیے۔ حالانکہ ہر دن اپنے آپ کو گناہ سے بچانا چاہیے، لیکن خاص طور پر ان مہینوں کے اندر قرآن کریم نے خود کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اور اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں کہ انسان گناہ کرے۔ انسان گناہ کر کے اپنی جان کو ظلم میں ڈالے تو اس سے بڑا ظلم اور کوئی ہو سکتا نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان مہینوں کی قدر کرنے کی توفیق دے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے اور گناہوں سے بچ کر نکالنے کی توفیق دے۔ بات صاف ہے کہ ہم لوگ بڑے کمزور ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمیں آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ بغیر اللہ کی مدد کے ہم گناہوں سے بچ سکتے نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے، اے اللہ تیرے ہی فضل، تیرے ہی کرم، تیرے ہی مدد سے میں گناہ سے بچ سکتا ہوں، آپ اپنی ایسی مدد خاص مجھ پر اتار دیجئے کہ جس سے میں گناہوں سے بچ جاؤں۔ کریں گے دعا؟ اللہ مجھے بھی توفیق دے، میں بھی آپ ہی کی طرح ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ کہتے کہتے اللہ مجھے کرنے والا بنا دے۔ تو خیر، اس مہینے کی پہلی خصوصیت تو یہ ہے۔ اس مہینے کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو رکھا ہے، اسی لیے اس مہینے کا نام ہے ذی الحجہ، حج والا مہینہ۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ دنیا بھر کے لوگ آج حرم کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ کوئی بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوگا، کوئی ملتزم سے چمٹا ہوا ہوگا، کوئی حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہوگا، کوئی صفا و مروہ کے درمیان میں دوڑ رہا ہوگا، ہے نا بھائی؟ یہ بہت ہی خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو اپنے گھروں کے اندر بلایا ہے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پر میری گزارش ہے ان لوگوں سے کہ جن لوگوں پر حج فرض ہو چکا ہے اور ابھی اس وہم کے اندر ہے کہ ابھی تو ہم جوان ہیں، بوڑھے ہوں گے تب جائیں گے، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جس آدمی پر حج فرض ہو چکا ہو اور اس کے بعد بھی وہ حج ادا نہ کرے تو مجھے اسی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے کہ نصارہ ہو کر مرے۔ سمجھ میں آئی بات؟ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے کہ نصارہ ہو کر مرے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ حج فرض ہو چکا ہے تو اس کے ادا کرنے کی فوراً کوشش کرنی چاہیے۔ جن لوگوں نے حج کو ادا کر لیا ہے دعا کرے اللہ بار بار ہمیں وہاں کی زیارت نصیب فرمائے۔ ہر ایک کی تمنا ہے، کیوں تمنا نہ ہو محمد الرسول اللہ کے روزے کو دیکھنے کی، ہے بھائی؟ اس لیے دعا کرتی رہنی چاہیے، اللہ آسان فرمائے گا، اللہ ہی مدد فرمائے گا۔ تو الغرض یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج، ایسے تو قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ الحج اشہر معلومات، چند گنے چنے مہینے حج کے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ شوال سے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی رمضان کے بعد کا جو مہینہ ہے نا تب سے حج کے ایام اور حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں۔ شوال سے کوئی آدمی چاہے تو حج کا احرام باندھ سکتا ہے، شوال سے پہلے حج کا احرام باندھنا درست نہیں ہے۔ شوال سے باندھ سکتے ہیں، شوال، ذی-قعدہ، ذی الحجہ، یہ 3 مہینے حج کے ہیں۔ اور خاص طور پر حج کے ارکان جو ادا کیے جا رہے ہیں وہ اسی مہینے میں کیے جا رہے ہیں۔ اسی مہینے کے 8، 9، 10، 11، 12 ان 5 دنوں کے اندر حج کے ارکان کو کیا کیے جاتے ہیں بھائی؟ ادا کیے جاتے ہیں۔ خیر، تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ اس مہینے کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو رکھا ہے۔ اس مہینے کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ بڑا عظمت والا ہے، بڑا فضیلت والا ہے، بڑا برکت والا ہے، کہ جس کی فضیلت خود بخاری شریف کے اندر ہے۔ یعنی یہ کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ جو ضعیف ہو، جو کمزور ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ آقا مکی و مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں کے اندر عبادت کا کرنا اتنا محبوب ہے کہ جتنا دوسرے دنوں کے اندر، یعنی ان 10 دنوں کے علاوہ کے اندر عبادت کرنا اتنا پسندیدہ اور محبوب، یعنی ان 10 دنوں کی عبادت اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ بڑی محبوب ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا کہا؟ وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی صحابہ نے کہا اللہ کے محبوب ان 10 دنوں کے علاوہ دنوں میں اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے تو کیا اس سے بھی افضل ان دنوں میں عبادت کرنا ہے؟ تو میرے محبوب نے فرمایا ہاں اس سے بھی افضل ہے۔ اب آپ جانیں کہ جہاد تو کتنا افضل عمل ہے۔ پھر میرے محبوب نے فرمایا الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، ہاں لیکن وہ آدمی جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے دشمن کے مقابلے میں نکلا، اپنی جان کو لے کر اور اپنے مال کو لے کر، اور کچھ بھی واپس لے کر نہ آیا، شہید ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ شہید ہو گیا۔ یہ الگ چیز ہے، ورنہ تو یہ عمل پتہ چلا کہ میں آپ کے سامنے تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ جہاد بڑا افضل عمل جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لیکن ان ایام میں عبادت کرنا اس سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے۔ تو اس سے ہمیں اس عشرے کی عظمت اور اہمیت کا پتہ چلا۔ اللہ مجھے بھی قدر کرنے کے توفیق دے۔ اسی لیے آپ ذرا دیکھیں کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے بہترین یعنی نفل عبادت کرنے کا بہترین اگر کوئی زمانہ ہے اور وقت ہے تو یہ عشرہ ہے، جس عشرے میں اور آپ چل رہے ہیں، یہ عشرہ ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ کیا ہے بھائی؟ پہلے سے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ اس عشرے میں اگر کوئی آدمی اس کے دین کا روزہ رکھے گا، یعنی ایک دین کا روزہ رکھے گا، تو اس کو 1 سال کے روزے کا ثواب ملے گا۔ اور اس 10 راتوں میں کوئی آدمی 1 رات عبادت کرتا ہے یعنی کسی، تو اس کو شب قدر کی عبادت کی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ پتہ چلا ان 10 راتوں کی اہمیت زیادہ ہے، ان 10 دنوں کی اہمیت زیادہ ہے۔ روایت ترمذی میں ہے لیکن ضعیف ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ فضائل کے باب کے اندر ضعیف روایت چل سکتی ہے، یہ محدثین کا اصول ہے۔ ایک بات خیر، اسی اعتبار سے نسائی شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں کا بڑی پابندی کے ساتھ اہتمام کرتے تھے۔ ان میں سے ایک عاشورے کے روزے کا، دوسرا اس عشرے کے روزے کا۔ دیکھو عشرہ 10 کو کہتے ہیں، لیکن یہاں 9 روزے مراد لیے جائیں گے، 10واں روزہ نہیں رکھا جائے گا کیونکہ وہ عید کا دن ہے۔ کون سا دن ہے؟ عید کا دن ہے، تو 9 روزے کا۔ اور تیسرا ہر مہینے کے 3 روزے کا، اور چوتھا فجر سے پہلے کی 2 سنتوں کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ اس کا اہتمام کرتے تھے۔ اس لیے جو حضرات
روزے رکھیں تو فضیلت سے خالی نہیں ہے۔ لیکن ایک مسئلہ اور سمجھا دوں درمیان کے اندر، عام طور پر شب برات کے، عاشورہ کے اور عشرۂ ذی الحجہ کے، یوم عرفہ کے روزے کی جو فضیلت آئی ہے اور پیش کی جاتی ہے، اگر کوئی نہیں رکھ رہا ہے تو اسے ہم کچھ برا نہیں کہہ سکتے۔ سمجھ میں آئی بات کہ یار روزہ نہیں رکھو، آج فضیلت والو روزو چھے، ہم اس کو برا کہہ سکتے نہیں ہیں۔ ہمیں اللہ نے توفیق دی، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے۔ کوئی نہیں رکھ رہا ہے تو ہم اس کو برا کہہ سکتے نہیں۔ ہو سکتا ہے اس کی کیا مجبوری ہو، ہم نہیں جانتے، وہ خود ہی جانتا ہوگا۔ خیر، تو یہ دوسرا یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس عشرے کی فضیلت اس روایت سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ میں نے کتنی خصوصیت آپ حضرات کے سامنے بیان کی بھائی؟ 3۔ اس مہینے کی چوتھی خصوصیت یہ ہے، لیکن درمیان میں ایک بات اور میں نوٹ کروا دوں۔ قرآن کریم کی سورہ فجر کی آیت کریمہ ہے والفجر ولیال عشر۔ تو مفسرین کی ایک جماعت، غور سے سن لینا، مفسرین کی ایک جماعت اس بات پر گئی ہے کہ فجر سے مراد عید الاضحیٰ کی صبح ہے اور ولیال عشر سے مراد ہی عشرۂ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ یہ مفسرین کی ایک جماعت اس کی طرف گئی ہے۔ اب جس چیز کی اللہ قسم کھا لے، 10 رات کی قسم اللہ نے کھائی ہے، اس سے اس کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ 10 رات وہی ہے جس کو قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر بیان فرمائی ہے وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ سمجھ میں آئی بات؟ قرآن کریم نے جس کا تذکرہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ کوہ طور پر اعتکاف کے لیے گئے تو 30 دن کے روزے رکھے، 30 دن اعتکاف کیا، اور یہ پورا مہینہ ذی قعدہ کا تھا، جو مہینہ گزر چکا۔ ابھی اللہ نے اجازت نہیں دی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کر لیا۔ کیا کر لیا؟ مسواک کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، ہم نے آپ کو اجازت نہیں دی، آپ نے مسواک کر لیا کیونکہ روزے دار کی منہ کی بدبو ہمیں مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، لہذا 10 دن اور بڑھا دیجئے۔ تو حضرت موسیٰ نے 10 دن اور بڑھائے تو یہی 10 راتیں ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں لیکن یہ مسئلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے۔ ہماری شریعت کے اندر روزے دار کو روزے کی حالت کے اندر مسواک کرنا جائز ہی نہیں ہے بلکہ بہترین عمل قرار دیا ہے کہ روزے دار کو بھی چاہیے کہ روزے کی حالت کے اندر کیا کرے؟ مسواک کرتا رہے، یہ بہترین عمل قرار دیا ہے۔ تو خیر، بعض مفسرین گئے ہیں کہ ولیال عشر سے مراد یہی عشرہ مراد ہے، لیکن فقیہ العصر حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ جس حدیث سے اس ولیال عشر کی تفسیر ذی الحجہ کی 10 راتوں سے کی گئی ہے وہ حدیث نہایت ضعیف ہے، اور حدیث نہایت ضعیف ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ والفجر سے مراد فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کی تاکید آئی ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، لیکن کیا حال ہے، کیا ماحول ہے ہم جانتے ہیں۔ ہر مسجد میں آپ دیکھ لیجئے فجر کی نماز میں کتنی صفیں لگتی ہے۔ ولیال عشر سے مراد کیا ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ولیال عشر سے مراد رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 10 راتیں ہیں۔ ولیال عشر والشفع والوتر، ولیال عشر سے تعلق رکھتی ہے کہ رات طاق ہو کہ جفت ہو، پورے عشرے میں عبادت کرو، اور خود محمد رسول اللہ اس کا اہتمام کرتے تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور اسی عشرے کے اندر کیا ہے بھائی؟ شب قدر بھی ہے۔ تو فرمایا یہ مراد ہے ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر،
واللیل اذا یسر سے حضرت فرماتے ہیں کہ تہجد کے اہتمام کی تاکید ہے اور بڑی فضیلت والی نماز ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے, ہم تمام کو اس کا اہتمام کرنے کی توفیق دے. اس کے علاوہ بھی اقوال ہے, سورہ فجر کی تفسیر میں گزر چکے ہیں. خیر, تو اس مہینے کی تیسری خصوصیت کیا ہے کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ ایسا ہے کہ جس عشرے کی فضیلت روایتوں کے اندر آئی ہے. اس عشرے کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اس عشرے میں ایک دن ہے جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے, اور اس یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت مسلم شریف کے اندر ہے. کیا ہے کہ جو آدمی یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا یعنی 9 ذی الحجہ کو, اس کے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے سال کے اندر راتوں میں سے سب سے افضل رات شب قدر ہے, تو دینوں میں سب سے افضل دن یوم عرفہ ہے. عرفہ کا دن بڑا بابرکت فضیلت والا دین ہے. خیر, وقت نہیں ہے مگر اس کے بارے میں کچھ بات آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا لیکن وقت اجازت نہیں دیتا. خیر, تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسی مہینے کی چوتھی خصوصیت یوم عرفہ اس کے اندر موجود ہے. اسی مہینے کی 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے اجازت دی ہے مسلمانوں کو 2 دن خوشی منانے کے, اور یہ 2 دن کون سے ہیں ہمارے؟ ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. تو عید الاضحیٰ اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کے اندر ہے. تو یہ اس مہینے کی کتنی خصوصیت ہوئی بھائی؟ 5ویں. میں آپ کو اس لیے بلا رہا ہوں کہ اگر میں بھول جاؤں تو یاد آ جائے. 6ٹھی خصوصیت اس مہینے کی یہ ہے کہ قربانی والا عمل اسی مہینے میں ہے, کسی اور مہینے کے اندر قربانی والا عمل ہے نہیں. یہ اس مہینے کی 6ٹھی خصوصیت ہے. 7ویں خصوصیت اس مہینے کی یہ ہے کہ اسی مہینے کے اندر اللہ نے پورے سال کے اندر 5 دنوں میں روزے رکھنا حرام قرار دیا ہے. ان میں سے 4 دن اسی مہینے میں. ایک عید الفطر یعنی رمضان عید کا روزہ رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے. اس طریقے سے اس مہینے کی 4 روزے رکھنا حرام ہے. کون کون سے؟ تو کہ 10ویں ذی الحجہ, 11ویں ذی الحجہ, 12ویں ذی الحجہ اور 13ویں ذی الحجہ, اس کے اندر روزے رکھنا حرام ہے. یہ اللہ کا حکم ہے. روزے کی کتنی فضیلت ہے, لیکن اللہ جب کہے کہ کرو تو کرو, نہ کرو تو نہ کرو. عبادت نام ہے اللہ کی رضامندی والی زندگی گزارنا, تبھی یہ عبادت ہے, ورنہ یہ عبادت نہیں ہے. خیر, تو میں عرض یہ کر رہا تھا کتنی فضیلت ہوئی بھائی؟ 7. 8ویں فضیلت اس مہینے کی یہ ہے کہ ایام تشریق بھی اسی دنوں کے اندر ہے. کیا ہے ایام تشریق؟ کیا ہے؟ تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے نا, کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع ہوتی ہے, 13 ذی الحجہ کی عصر پر ختم ہوتی ہے. ایام تشریق سال کے کسی اور مہینے میں پڑھی جاتی نہیں. یہ اس مہینے کی فضیلت ہے. کتنی ہوئی؟ 8. 9ویں فضیلت کیا ہے کہ جو فضیلت تو عجیب و غریب ہے, یعنی کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رآ ہلال ذی الحجہ, کہ جو آدمی ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے, واراد ان یضحی, اور وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو, ولم یأخذ بشعرہ ومن اظفارہ, اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ناخن اور اپنے بالوں کو نہ کاٹے. یہ تو رمضان میں بھی جب چاہے تب کاٹ سکتے ہیں, پورے سال میں جب چاہے تب کاٹ سکتے ہیں. پتہ چلا اس روایت سے 2 باتیں سامنے آئی. ایک بات تو یہ سامنے آئی, روایت مسلم شریف کی ہے, ایک بات تو یہ سامنے آئی کہ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو, چاہے اب اس پر واجب ہے یا واجب نہیں ہے, لیکن خوشی سے کرنا چاہتا ہے, تو اس آدمی کے لیے حکم ہے کہ چاند دکھ گیا, اب نہ بال کٹائے, اب نہ ناخن کاٹے, جب تک کہ اس کی قربانی ہو نہیں جاتی. اب اس کی قربانی جب ہوگی اس کے بعد یہ بال اور ناخن کو
کٹوائے گا. یہ عمل مستحب ہے. کیا ہے بھئی؟ یہ عمل مستحب عمل ہے. اگر کوئی اس پر عمل نہیں کرتا تو ہم اس کو برا کہہ سکتے نہیں ہے کہ یار قربانی کروانو جو نے بال بھی کاپا ناخن کاپا تو ہم برا کہہ سکتے نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ حکم اس آدمی کے لیے ہے کہ جس نے اپنے ناخن کو اور اپنے بالوں کو 40 دن ہو گئے ہیں تو اب وہ کٹا سکتا ہے. اس کے لیے اجازت ہے. چاہے اس عشرے میں 40 دن ہو جائے تو کٹا سکتا ہے. اب یہاں ایک بات اور سمجھ لیجئے جو عام طور پر ہمارا نوجوان کوتاہی کر رہا ہے. ہمارا نوجوان بغلوں کے بال کو نہ جانے اتنے لمبے کرتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. حالانکہ یاد رکھیے ناف کے نیچے کے بال اور بغل کے بال اگر کوئی آدمی 40 دن سے کا وقت گزر جائے اور نہیں کٹواتا تو یہ حرام ہے. کیا ہے؟ حرام. لیکن بات سن لیجئے میرے نوجوانوں، بغل کے بال اور ناف کے نیچے کے بال ہر آدمی کو ہر ہفتے صاف کر لینا چاہیے. کیا کر لینا چاہیے؟ ہر ہفتے صاف کر لینا چاہیے. لیکن نوجوان کیونکہ وہ نہانے ہی ایسے وقت بیٹھتا ہے نا کہ اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا تو اب بال کہاں کاٹے گا وہ بیچارہ. سمجھ میں آئی بات؟ بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا گیا کہ ان کی بغلوں کے اندر بالوں کے انبار لگے ہوتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ مونچھ کہ جس کے بارے میں محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ مونچھوں کو کاٹو اور داڑھی کو بڑھاؤ، لیکن نوجوان داڑھی کو کٹواتا ہے اور مونچھوں کو بڑھاتا ہے. مونچھ کبھی لب کے اوپر نہیں آنی چاہیے. لب کے اوپر مونچھ آ جائے تو بالکل منع ہے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. لیکن ہمارا نوجوان مونچھیں کیا کرتا ہے؟ بڑھاتا ہے یہاں تک کہ لبوں پر پہنچ جاتی. تو جس کے شو روم کا یہ حال ہو تو اس کے گوڈاؤن کا کیا حال ہوگا یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں. اس کی وضاحت مجھے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو زائد بال ہے ناف کے نیچے کے یا بغل کے وہ کم از کم 1 ہفتے کے اندر صاف کر لینے چاہیے. بالکل پاک رہے، صاف رہے. اللہ پاکی کو پسند کرتا ہے اور صفائی کو پسند رکھتا ہے. تو خیر یہ 9واں عمل اس مہینے کا ہوا. اس مہینے کی 10ویں خصوصیت 9ویں خصوصیت ہوئی. اس مہینے کی 10ویں خصوصیت اور آخری خصوصیت پھر بات کو ختم کر دیتا ہوں. آخری خصوصیت یہ ہے کہ ساری عبادتیں اس مہینے میں جمع ہو جاتی ہیں. نماز آ گئی، روزہ آ گیا، عرفہ کا روزہ ہے، عشرۂ ذی الحجہ کا، زکوٰۃ آ گئی، صدقہ آ گیا، زکوٰۃ صدقہ یعنی قربانی آ گئی، اور اس کے اندر حج بھی آ گیا. باقی مہینوں میں دوسری عبادتیں تو جمع ہو سکتی ہے لیکن حج جمع ہو سکتا نہیں ہے. اس لیے اس مہینے کی 10 خصوصیتیں. تو الغرض آخری بات پھر بات کو ختم کرتے ہیں. دیکھیے یہ مہینہ بڑا فضیلت اور اس مہینے کے پہلا عشرہ بہت ہی فضیلت والا جس کی بخاری شریف کے اندر جو روایت میں نے آپ حضرات کے سامنے آئی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس عشرے کے اندر نفل عبادتوں کی کثرت رکھے. فرض تو کرنی ہی ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے، لیکن نفل کا بھی اہتمام کرنا ہے. ایک بات. دوسری بات کہ جو لوگ فرائض کا جنازہ نکالتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ کم از کم اس عشرے کا تو ادب کر لو. سمجھ میں آئی بات؟ اس مہینے کا تو ادب کر لو اور اس عشرے کا ادب کر لو. اب عبادت کے اندر آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ کم از کم جمعہ کے دن 300 مرتبہ درود پڑھنا چاہیے. کم از کم درجہ ہے. کتنی مرتبہ؟ ادنا درجہ یہ ہے، یعنی اس سے اوسط درجہ یہ ہے کہ کم از کم 1000 مرتبہ درود پڑھنا چاہیے، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن کم از کم 3000 مرتبہ، یہ اعلیٰ درجہ ہے، درود شریف پڑھنا چاہیے. اب کہیں گے کہ 1000 3000 کیسے ہوں گے؟ بہت آسان ہے. آدمی ترتیب بنا لے اپنی. صلی اللہ علی النبی الامی، صحیح روایت سے سب سے مختصر درود شریف یہ ہے، صلی اللہ
علی النبی الامی، اس درود شریف کو 1000 مرتبہ پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، چلتے پھرتے آپ پڑھتے رہے پڑھائے گا۔ اب درود شریف پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا میں آپ کو سمجھاؤں۔ اتنا بڑا فائدہ ہے، ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑے اللہ والے گزرے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس جب بھی کوئی ہدیہ آتا تو اللہ کے محبوب فوراً اس کا بدلہ دیا کرتے تھے، یعنی ہدیہ دیا فوراً کچھ نہ کچھ دے دیا بدلے کے اندر، کہ آپ نے دیا میں نے بھی دیا۔ اس لیے ہدیے کے بارے میں کیا ہے، لو اور دو، اس سے محبت بڑھتی ہے، صرف لینے کی فضا نہ بنائے، دینے کی بھی فضا بنائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ کے محبوب پاس جب بھی ہدیہ آتا فوراً آپ اس کے بدلے کے اندر کچھ نہ کچھ دے دیا کرتے تھے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا کہ ہدیہ آیا اور بدلے میں دینے کا کچھ نہ ہوتا تھا تو محمد رسول اللہ دعا دیا کرتے تھے، کیا دیا کرتے ہیں؟ لیکن آج تو ہم ہدیہ لینے کے بعد بھی کبھی دینے والے کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ احسان تو رک کروچ، کیا کہتے ہیں یہ کہ احسان تو رک کروچ، یہ ہمارا حال بنا ہوا ہے۔ خیر، تو اگر بدلہ دینے کا نہیں ہے تو کیا دے دیا کرے بھائی؟ دعا دے دیا کرے۔ تو میں اصل بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب فرماتے ہیں کہ نبی کی زندگی کا یہ معمول ہے۔ اب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کے اندر زندہ ہے، تو اگر کوئی آدمی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود کا ہدیہ بھیجیں گے تو اللہ کے محبوب ضرور اس کا بدلہ دیں گے۔ اب اللہ کے محبوب بدلہ کیا دیں گے؟ تو کہ میرے محبوب کی شفاعت نصیب ہو جائے گی، کیا ہو جائے گی؟ اور اس سے بڑی کامیابی آخرت کے میدان میں اور کوئی نہیں ہے کہ ہمیں محمد رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ اس لیے درود کا اہتمام کریں اور ہو سکے اتنا عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ سے میں بھی دعا کرتا ہوں، میں بھی عمل کا محتاج ہوں، اللہ مجھے بھی اس اشرے کی قدر کرنے کی توفیق دے اور ہم تمام کو اس اشرے کی عمل کرنے کی، اس اشرے کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔